لگ رہا تھا کہ ملک میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ سکرینوں سے تبدیلی امٹ ڈبٹ کے باہر آ رہی تھی، لیکن لوگوں نے اس کے الٹ فیصلہ دے دیا۔ اب آپ کو دوبارہ 1 سال کے بعد، اس وقت بھی یہ خاکسار آپ کو کہتا تھا، آج بھی یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ 15 اگست بھی ہوگا، 16 اگست بھی ہوگا، ٹھیک ہے حکومت کی تبدیلی جو ہے نا ایک کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، اور وہ خواہش اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ہر اپوزیشن کا اگر کوئی ہے اس کا خیال بھی یہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کو مجبور کر کے جو ہے نا مڈ ٹرم لے لے یا الیکشن پہلے لے لے یا خود اس کی جگہ آ جائے، لیکن اس کے لیے ایک پورا میکنزم ہے، وہ میکنزم جو مرضی کر لیں، اس کے لیے اگر یہ چلا بھی جائے تو پھر خورشید شاہ اور پرائم منسٹر ہی مل کے جو ہے نا یہ چیف الیکشن کمیشنر کا تعین بھی یہ کریں گے، ریفارمز بھی یہی لائیں گے، کیئر ٹیکر کا بھی یہی فیصلہ کریں گے۔ فرسٹ دیکھ سنیں، اچھا تو پھر کیا اور کیا میں اس سے لیکن یہ جو دوسری آپ بات کر دیتے ہیں نا کہ جناب اپنا اس کو وضاحت کریں، یہ ساری چیزیں دیکھیں آج کل آپ سمیت کافی سارے ماشاءاللہ حکومت کو کافی اچھے جو ہے نا ایڈوائزرز ملے ہوئے ہیں، جو باقاعدہ ٹی وی کی سکرینوں پہ کہتے کہ نہیں دیکھیں جی یہ کر دیتے، حکومت نے دیر کر دی ہے، فلاں کیا ہے، دروازے بند کر دیے، ایک بحران پیدا ہو گیا۔ ماشاءاللہ نہیں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آرٹیکل 245 انووک کیا ہے نصرت صاحب، آرٹیکل 245 جو ہے وہ نہ قادری کے لیے ہے اور نہ یہ دوسرا گلو ہے اپنا عمران خان کے لیے ہے، یہ نہیں دہشت گردی کے خلاف میری بات سنیں، ایک باقاعدہ نپی تلی ایک حکمت عملی کے تحت یہاں پر کب ہوا فیصلہ؟ یہ جب آپ نے آپریشن جو ہے نا لانچ کیا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے بعد آپ کو آ کے بتائیں یہ چودھری نثار آپ ایک شہر پاکستان پابند ہے کہ ہوتا ہے کہ وہ آنسریبل کس چیز کی؟ دس از ناٹ دا ڈیفرنس ڈیموکریسی اینڈ ادروائز۔ کیا بات کر رہے ہو یار؟ نہیں کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک آدمی آپ نے ڈیموکریسی یہ ہے کہ آپ نے اختیار ان کو دے دیا 11 مئی کو صاحب، وہ وہاں پہ اختیار دینے کا دیکھیں اختیار دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بادشاہی کریں کہ بادشاہی آئین کے اندر بادشاہی ہے آپ کو عمران خان اور قادری کو ساتھ کیا نہیں بلانی ہے، یہ نہیں بتانا نہیں ہے، خورشید علی شاہ کو بلائیں، بتانا نہیں آپ ہے۔ خود کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے مجھے آپ نے 50 مرتبہ کہا کہ بھائی جب آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا ہے تو آپ یہ اے پی سی اور مشاورت وغیرہ نہ کریں، آپ کو گورنمنٹ نے اسی لیے کرا، تو پھر یہ 245 اگر مجھے میرا اپنا کیس بند کرنے دیں گے اگر آپ بات کرنے تو میں آپ کو خود اس پروگرام میں دکھاتا رہا کہ یہ آئین ہے، یہ آئین کے اندر 245 ہے۔ یاد ہے جب شیخ رشید صاحب اس میں وہ شور وور بچا رہے تھے، میں نے خود اس پروگرام یہ کیا مشورے؟ لیکن بھائی میرے اس کے بعد بہرحال آپ کو یہ بات بھی ماننا پڑے گی مشتاق صاحب خدا کے لیے کہ آرٹیکل 245 کو جب آپ انفورس کرتے ہیں، انووک کرتے ہیں، تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری نارمل بات نہیں۔ جس دن آپ نے دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو آپریشن ہو رہا ہے نہیں میری بات تو سنیں نا، ایک ایکسٹرا آرڈینری آئین کے اندر موجود ہے، لیکن آپریشن کرنا بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے نا۔ یس، اس کے لیے ایک اے پی سی بلوائی گئی کہ آپ جو کچھ کریں، اس کو کہا تھا کہ بات ہونی چاہیے، تو بات ہونی چاہیے نا، بات نہ نصرت صاحب دیکھیں ٹویسٹ نہ کریں اس معاملے کو، ایک اے پی سی بلوائی گئی، اس میں کہا کہ آپ مذاکرات کریں، اگر مذاکرات نہ ہو تو پھر جو ریاست جو ہے حکومت جو تو کر دیا، کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے نہیں اعتراض کیا، ایسے بھی اعتراض کرنے جو گئے ہی نہیں تھے کیونکہ حالات بدل گئے تھے نا، ارے سیدھی بات کریں کیوں بات، اس لیے کہ سب کو پتا چل گیا تھا کہ اگر جس نے اعتراض کیا تو کیا اعتراض کیا؟ بھائی دیکھیں اے پی سی بنی، میری بات سنیں، جو اے پی سی میں بات بتاؤ، طالبان کے ساتھ سب سے زیادہ مذاکرات کا حامی کون تھا؟ مجھے بریک اناؤنس کرنے دیں، کون تھا؟ عمران خان تھا، اور کیا تو آپریشن کے بعد کتنی مرتبہ بولے اس کے بارے میں؟ سوال کیوں بولے جی؟ وہ تو اس لیے کہ پتا ہے ناظرین حضرت کیا وہ اسپیس نہیں ہے، چھوڑو نا یار۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ 245 2009 سے فاٹا اور کے پی کے میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی نے چوں نہیں کی، کسی نے بات نہیں کی، یہاں اسلام آباد میں اس کو مار کے ساتھ جوڑ کے ایک بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے، نہ کوئی سمجھنے والا ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی سوچنے والا ہے۔ یہاں پہ اگر یہ بات ہو مشتاق بن میری نہیں یہ آپ کون ہوتے ہیں، یا گلو قادری کیا ہوتا ہے جو آ کے بتائیے، عمران خان کہتا ہے پاکستان کیا
میرا رائٹ ٹو نو ہے. کس چیز کا؟ میرا حق ہے کہ میں جانوں. رائٹ ٹو نو. تو آرٹیکل گورنمنٹ کو اپنا کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے مجھے ایک شہری کے طور پر ایکسپلین کرنا ہے کہ میں نواز شریف آپ کے کان میں آ کے نہیں اعلان کرے میرے کان میں کیا کرنا ہے, مجھے اس کو کیا کرنا. مجھے بھائی اس کی سرگوشی سننے سے بہادر شاہ ظفر کی تو بالکل ہی نہیں. ان کو تو بیچاروں کو پہل دے, پھر ایک وزیر داخلہ کے بعد آپ کے کان میں نصرت صاحب میں 245 مہربانی اللہ تعالیٰ NOC دیں دے. اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے بہادر شاہ ظفر کی سرگوشی سے محفوظ. اچھا, یعنی جو کرے میرے خدا. اچھا, اللہ تعالیٰ وہ مجھے سرگوشی سے محروم رکھے. بہادر شاہ ان سے کان میں نا چھو چھو کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے, وہ اپنی چھو چھو پاس رکھیں. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اپنے ایکشن میرا بطور ایک پاکستان کے شہری کے, اسلام آباد کے رہائشی کے اور ایک صحافی کے یہ حق بنتا ہے کہ مجھے ایکسپلین کرے حکومت کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر آئین کے اندر موجود ایک, میں پھر کہہ رہا ہوں, ایک آئینی قدم لے رہی ہے. پلیز آپ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس ملک میں تو دودھ اور شل اتنا امن ہے کہ باقاعدہ خاتون جو ہے نا اپنے کنگن اچھالتے ہوئے کراچی سے خبر تک جاتی ہے, کوئی سے پوچھنے والا نہیں. آپ کو آپریشن ہو رہا ہے, نہیں بحث بلائے بحث نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کیوں 245 کیوں لگا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہے. یہ نیول ہیڈ کوارٹر ہے, یہ PF ہیڈ کوارٹر ہے, یہاں پر ملٹری انسٹالیشن ہے, یہ یہاں پر اسمبلی ہے, یہاں پر سپریم کورٹ ہے, یہاں آپ کے ادارے, یہ سیکریٹریٹ ہے. آپ کے لیے کہیں کہ آپ کو آگے کہیں جی نہیں, اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں 245 لگا ہے تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے آپریشن ضرب غضب کے ساتھ. اگر آپ آپ کی مرضی ہے, شیخ رشید نہیں, میں اللہ نہ کرے آپ کو جو پہلے تم نے نواز شریف صاحب کے ساتھ میری خصوص کروائی, مطلب مجھے ہر اس آدمی کے ساتھ تم لانا چاہ رہے ہو جن سے مجھے ملنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. اور شیخ رشید صاحب سے تو اللہ ان کے سائے سے بھی مجھے محفوظ رکھے یار. آپ کے تو میرے میں تو تھوڑی سی سینیٹی رہ گئی ہے, وہ بھی جاتی رہے گی بھائی اگر کوئی رہ گئی ہے. آپ کے دیکھیے ایک ایجنڈا ایک ہوتا ہے, آپ کی اور شیخ رشید کا ایجنڈا آج ایک ہے. کیا ہے کہ جی آپ کو بتایا جائے کہ یہ 245 یہ فوج کیسے آ گئی ہے. یعنی ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو بھی نہیں, آپ بھی کافی بن آج. اچھا پھر اگر اتنے ہی پھینٹے خاں ہیں اور اتنے بڑے ہیں کو نہیں بتانا تو پھر آج کھڑا آدھا گھنٹہ کیوں تقریر کرتے رہے. اسمبلی میں جو اسمبلی کا اجلاس ہوا, اسمبلی میں پوچھا تو انہوں نے بتا دیا. اب آپ کے ساتھ میں اسمبلی میں یہ بتاؤ, یہ جو پوچھنے والوں پہ بھی میں قربان جاؤں, یہ ہر 2 نمبر کا آدمی ہے جو دائیں بائیں سب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان سے پوچھو, یہی شیدہ ٹلی جو بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتا رہتا ہے 245 رکن قومی اسمبلی ہے. قومی اسمبلی میں کوئی وزارت داخلہ سے متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے؟ کیا اس میں اپوزیشن کے نمائندے ہیں؟ کیا انہوں نے وزارت داخلہ سے متعلق قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کر کے حکومت کو کہا کہ جی آپ بتائیں آپ نے 245 انووک کیا؟ نہیں, انتظار کرتے رہے کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا تو پھر تقریر فرمائیں گے. دیکھیں اور پھر اس کے جواب میں اب اس میں یہ ہے کہ جو بہترین انٹیلیجنٹ فہم و فراست والی حکومتیں ہوتی ہیں نا, وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ پریونٹ کرتی ہیں, وہ یہ اس پہ تھوڑا سا ہوم ورک کرتی ہیں کہ ہم یہ سٹیپ لیں گے, اس سے ہمارے سیاسی مخالفین ان دا گیون کانٹیکسٹ کیا سپن کریں گے. کیا سپن دیکھیں, عمران خان ایک ایجنڈا لے کر آیا, اس نے سپن کیا کرنی ہے, اس کو تو آپ جو مرضی کر کے عمران خان سے بھی نا بنی گلا اپنی سڑک کی پکی کروائی نا. اور کیا عمران خان کو میں ابھی ڈسکس نہیں کر رہا, کیا میں فی الحال ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ جو ایکسپلین کر رہے ہیں اور میں آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا, آرٹیکل 245 کی آپریشن ضرب عضب کے بعد انووکیشن, اس کی انفورسمنٹ ان اسلام آباد کو میں ذاتی طور پر جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں. آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بطور صحافی, مجھے بطور اسلام آباد کا رہائشی, مجھے پاکستان کے ایک شہری کے طور پر حکومت پاکستان نے بتانے کا تردد نہیں کیا. جب پوری کہانی ایک بن گئی کہ جی ارے یہ تو وہ بھٹو والا منی ماشاء اللہ ہو گیا, اب اس میں سے بھی ایک بریگیڈیئر نیاز پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ, اللہ بخشے ان کا انتقال ہو گیا. آئی ایم سوری کوئی اور نام نہیں اس وقت ذہن میں آیا تھا, وہ جو 3 لوگوں نے انکار کیا تھا نا 77 میں, ٹھیک ہے 77 کے بعد. اس کے بعد اسمبلی میں شور و غوغا ہوا. پھر آپ کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا
کہ چودھری نثار علی خان بھی ان دنوں ناراض تھے. بڑی مشکل سے انہیں وزیر اعظم نے روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا کر کے ذرا تھوڑا سا کیا تھا. تو اس لیے آج ذرا تھوڑے سے چہکے مہکے ہیں. بھئی پہلے کہہ دیتے. اور آپ نے جتنی باتیں گنوائی ہیں ان میں صرف ایک فقرہ اور ایڈ کر لیجئے. لوگوں کو یہ بھی یاد دلا دیجئے کہ پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہوتا ہے اور پاکستان کے دارالخلافے کا نام ہے اسلام آباد. اور یہاں میں اپنی زبان ختم کرتا ہوں. جب وہ کہتے ہیں نا سینسٹیو انسٹالیشن ایکسیٹرا ایکسیٹرا، وائی آر یو رولنگ آف دا پاسبلٹی کہ آپ نے کوئی وار گیمنگ نہیں کی ہوگی کہ آپ کے ملک کے دارالخلافے پر اللہ برمو بخاک کبھی ایٹمی حملہ بھی ہو سکتا ہے. اور ابھی تک کامرا سے لے کر کیا کیا میں گنواؤں، یہ طالبان کہاں کہاں نہیں پہنچے ہیں. تو اس لیے ایسی انسٹالیشن اور پھر اس کے بعد پی ایف وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے یس وی نیڈ ویری ویری اسپیشلائزڈ آرمیز پروٹیکشن. یس تو پھر تو وائی ڈونٹ یو آپ لاہور سے کال ہے نا، اگر بتا دیں تو کہیں جی بتانے کی کیا ضرورت ہے جی، اتنی خفیہ بات ہے. دیکھیں وہ آپ نے دشمن کو جو ہے نا الرٹ یار تھوڑی بتایا. اب آپ نے نہیں بتایا تو آج کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ ہے وہ جو آٹا گونتے ہوئے یہ کافی سینسٹیو انسٹالیشن ہے، یہاں پہ سب کچھ ہے. ہمیں نیول ہیڈ کوارٹر ہے، ایئر فورس ہے وغیرہ. حالت جنگ میں نصرت صاحب، حالت جنگ میں بہت ساری چیزیں جو ہے حالت بھی معطل ہو جاتی ہے. چھوڑیں حالت جنگ میں بھی لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے. اچھا آن بورڈ پھر لیا ہے نا لے کے یہاں پر آپ کا یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. جی لاہور سے لے لیں کال. جب آپ نے بحث کرنی ہو تو میں آپ کے آگے ہار گیا، پھر آپ جیتے میں ہارا. مسئلہ یہ ہے کہ بحث میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آج آپ نے ایک وضاحت کی ہے اور معقول وضاحت کی ہے. ایک سینس آپ کمٹ کر رہے ہیں کیٹیگوریکل ورڈز میں کہ ناٹ فار اے سپلٹ آف سیکنڈ ہم پاکستان آرمی کے جو یہاں پہ ڈپلائمنٹس آرٹیکل 245 کے تحت جن کو الرٹ کیا ہوگا یا ڈپلوائے کی گئی ہوں گی ان کو کسی پولیٹیکل، یعنی جب اس کا مطلب سے زیادہ ہے کہ 14 اگست کو جو لوگ اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے، ان کو پریونٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ تو ظاہر ہے نصرت صاحب آج کہہ رہے ہیں. نہیں میری بات سنیں، یہ تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے جس کو سمجھنا چاہیے. مجھے آپ کا خیال ہے یہاں پہ کسی کے اوپر مثلا فوج کے حوالے کر کے آپ کو اس کو یعنی لوگوں کے اجتماع مثلا عمران خان اگر آئیں اور وہ استعفے کا اپنا مطالبہ کریں یا ان کا ایک نیا الیکشن کریں، یہ ان کا جمہوری حق ہے. کس نے ان کو، ہاں اگر وہ پرتشدد کارروائی کریں، یہ کو بلیو ایریا کی یہ بلڈنگ کو جلانا شروع کر دیں، یہ کسی تو نہیں ہے نا. آپ کیا سے یہ ایکسپیکٹ ہے کہ وہ کوئی دکانیں جلائیں گے؟ آپ خود بتائیں. نصرت صاحب دیکھیں میری بات سنیں، مجھے اس لحاظ سے عمران خان کے بارے میں کوئی قطر وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈاکٹر مزاری سے توقع ہے، ویسے مجھے ہے ان سے ایک سے. اچھا اب آپ مذاق والی بات کر رہے ہیں. مجھے تو ان میں سے کسی مثلا مجھے تو جو شک ہے وہ جو گلو قادری ہے نا وہ بھی چلو آیا اسلام آباد میں، اس نے بھی کوئی پرتشدد، لیکن مجھے ان سے کیونکہ ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس ملک کے اندر، وہ کوئی جمہوری کوئی اس طرح کی سیاسی تنظیم ہے نہیں ہے جو عوام کے ووٹوں سے آئے. انہوں نے اسی طریقے چور دروازے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. آج شروع ہو گیا نا، اس کو فرقہ واریت کا رنگ کی طرف جا رہا ہے یہ سارا معاملہ. غزل ادھر جو نا اہل سنت والے وہ کہیں گے اچھا جی یہ تو ایران کا ایجنڈا لے کر آئے، تو یہ کیا اس کے بعد آپ نکلیں گے. اور بھی ہمارے ہاں کافی دین کے نام پر وہی ہے نا. تو پھر آپ جب یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے کہ آپ کو ایک پرسنالٹی اور ایک کینیڈا سے آپ آئیں گے اور کہیں گے یہاں میں اپنا ایجنڈا، تو یہاں پر تو مختلف مکتبہ فکر ہے. کس نے آپ کے ایجنڈے کو ماننا ہے؟ خدا رہا. اور سب کے پاس بندوق ہے، سب کے پاس ہماری بہت اچھی ریاست کی وجہ سے سب کے پاس بندوق ہے، اسلحہ ہے. اس ملک میں تھوڑا کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ ایسی ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ فرقہ واریت کے نام پر لوگوں کے گلے کاٹتی ہیں اور اس کے بعد وہ ہیرو بھی بن جاتے ہیں یہاں پہ. تو بھائی جی آپ یہ دیکھیں نا، یہ ان کے وکیل بھی خواجہ شریف بن جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو آپ کس طرف یہ تو ریاست، تو اگر آپ اس طرح اٹھیں گے تو ریاست تو اپنی جگہ، یہ حکومت اپنی جگہ کو کرے گی، کوئی اور آپ کو اور ان کو پروٹیکشن دینا بھی ضروری ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہ نکلتے ہیں کسی مارچ کی طرف اور کوئی اور دوسری کوئی ان کے مخالفین جاتے ہیں. میں نے آج ان کی پریس کانفرنس سنی ہے عمران. اچھا وہ چلیں، وہ عمران خان کی پریس کانفرنس کو بعد میں ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. یار نہیں یار کیا کریں. حاضر ہوتے ہیں ناظرین ایک وقفے کے بعد.
بولتا پاکستان میں آپ کا خیر مقدم اور کراچی سے کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایاز اطاری بول رہا ہوں کراچی سے. جی طاہر صاحب. جناب آپ کو پروگرام اس ٹائم دیکھ نہیں سکتا، میں دراصل آؤٹ سٹی سفر پہ ہوں. جی 3 چھوٹے چھوٹے سوال تھے میرے. جی جی ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ قادری صاحب کو آپ یہ سمجھائیں کہ بھائی وہ کیوں اس ٹائم پیچھے بڑھے ہوئے ہیں. پاکستان بڑی مشکلوں سے رمضان اتنے عرصے بعد صحیح جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات میں یہ ہے میرے بھائی کہ ختم ہو گیا نا آپ تو سر. سفر بھی کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. 3 سوال. جی اچھا مشتاق صاحب ایک سوال میرا سن لیں. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی صحافی اور ڈاکٹر اس کے فرائض کے خلاف اکسائیں گے تو اس کو برا لگ جائے گا. تو یہ لوگ جو دن رات بیٹھ کے ہماری آرمی کو بولتے ہیں خلاف آئین کام کرنا، تو یہ لوگ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہماری آرمی کو غصہ کیوں نہیں آ جاتا؟ صحیح بات. صحیح بات ہے جی. آپ کا چلے جی ٹھیک ہے. انہیں وہ جانے، ان کا کام جانے. بھائی ان معاملات میں تو دیکھیے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے. کم از کم میں مشتاق صاحب خاموش رہنا کہ صحیح بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اصل نا بات یہ ہے. دیکھیے بات سنیں، دیکھیں یہ کنفیوژن اسی لیے ایک پریس ریلیز کی مار ہے یہ ساری چیزیں. ایک پریس ریلیز کہ ملک مکمل نہیں ہو سکتا، ہماری فوجیں حالت جنگ میں ہیں اور ان کی بیک کرنے کے لیے پوری قوم ان کی پشت پہ کھڑی ہے، دعائیں کر رہی ہے اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے اور وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں اس کے لیے. لہذا پیچھے سے اسلام آباد سمیت پورے ملک میں جو ہے امن ہونا چاہیے. اور یہ اس طرح کے جو ہے نا ایک جو ہے نا میسج چلا جائے یعنی اپنی طرف سے کہ ہمارا کوئی جو لگ رہا ہے نا، ورنہ قادری عمران خان کو الحمدللہ یہ پھیلا ہوا ہے. اتنی بھاری اکثریت سے تیسری مرتبہ وزیر اعظم کو اپنے بارے میں استحکام کی فضا کریٹ کرنے کے لیے ایک پریس ریلیز کی ضرورت ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو پھر میں اس کو بہادر شاہ ظفر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہ میری یہ جان کی امان پاتے ہوئے کہاں بابے جان کی امان پاتے ہوئے ان کے وزراء جان روزانہ تیل ڈال رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جان کی امان بہادر شاہ ظفر تو لیٹا ہوتا ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو مفاد کی سیاست کرتا ہے. دیکھیے کہاں کی مرتے آئے مرتوں کے ساتھ اپنا ہمیشہ وہ اپنا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے. آصف علی زرداری نے بھی کی تھی، اب ان کے بڑے گن گائے جا رہے ہیں. اب وہ اتنے چکر باز ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ مزے لے رہے ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے. یہاں تو حبس ہے. پہلے فون کیا عمران خان کو، کیا حال ہے؟ بہت زبردست. عمران خان بہت خوش ہوئے، انہوں نے بریکنگ نیوز دی کہ جی آصف زرداری نے فون کیا اور عمران خان نے یاد دلوایا کہ آپ ہی نے کہا تھا ROs کے الیکشنز ہیں. وہ ادھر سے جب تھرتھلی مچ گئی ادھر سے آیا، ساتھ ہی ایک آیا اور جی گال نہیں. جیسے ہی آصف زرداری نے عمران کو فون کیا تو فرت اللہ بابر میرے پیارے بھائی نے دوستوں کو، پھر یہ بھی ابھی ہمارے ہاں بھی بریکنگ نیوز چلی کہ نہیں پھر وزیر اعظم بہادر شاہ ظفر گھبرا گیا کہ کٹھے نہ ہو جائیں. یار کیا تماشا ہے، اس کو تم پالیٹکس کہتے ہو؟ تو کیا ہے یہ گاڈ سے یہ تماشا ہے. دس از تھرڈ ریٹ گیم. یعنی کہ الٹی آتی ہے. میں آپ تمہیں اگر یعنی میری زبان کھلوانا چاہتے ہو تو فور گاڈ سیک پلیز ناٹ دا وے ٹو رن تھنگز. یار کیا ہو گیا یار؟ بات یہ ہے کہ آج تم پوری جو بات کرنے کی ہے، آپ نے پوری پریس کانفرنس دیکھی عمران خان صاحب کی؟ دیکھیے میں نے اس کا ایک ایک لفظ غور سے دیکھا. بنیادی طور پر باقاعدہ انہوں نے وہ جیسے سیمینار کے اندر پوائنٹ وہ یعنی کہ چونکہ وہ تو ماڈرن ہے نا سوشل میڈیا وہ سارا کر کے ان کا بیسک کیس کیا ہے؟ وہ کسی نے لکھ کے دی ہوگی، وہ انہوں نے کر لی ہوگی. یار بیسک کیس کیا ہے؟ بیسک کیس یہ بنا رہے ہیں کہ پنجاب میں ریکارڈ دھاندلی ہوئی اور وہ کرنے والے کون تھے؟ نام لے کے کہا عدلیہ اور RO کے لوگ. بھائی اگر وہ تھے تو بھائی صاحب لاہور ہائی کورٹ 1 لاکھ موٹر سائیکلیں لے کر جائے نا. نواز شریف تو اس کرمنل سازش مجرمانہ کی بینیفیشری ہوئے نا. ہاں ٹھیک ہے نا سر؟ اچھا اب چلیں وہ بینیفیشری ہیں، ان کا تو آپ نے سر لے لیا. اس کے بعد میرے پاکستان کے غریب آدمی کا، پاکستان کے شہری کا کیا قصور ہے کہ تم ان کی انٹیگریٹی کو کوشچن کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ جو کہ سازش مجرمانہ کر کے یہ ROs یہ ججز جو روزانہ مقدمے سنتے ہیں کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ انتشار. پھر آپ گھر گھر اپنی عدالت لگائیں، ان کا اپنی عدالت لگائیں.
کہاں ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ؟ نہیں وہ تو وہ گوڈ سے نہیں دیکھیں چھوڑو یار، باتیں کرتے ہیں یہاں پہ ہر بندے کو اپنے وقار کا جب احساس نہیں آتا، پھر جنہیں اپنے وقار کا تحفظ کرنا آتا وہ کر کے دکھاتے ہیں پھر. یعنی آپ کا کیس کیا ہے؟ آپ کا کیس یہی ہے کیس یہی ہے کہ جناب اس طرح یہ سارا ہوا. اب اگر آپ کا کیس یہ ہے تو میں